اللہ تو یہ کہتا ہے جو تیری سب سے زیادہ محبوب چیز ہے میرے راستے میں دے دے، اپنی محبوب ترین چیز مجھے دے۔ تو اس وقت ان کے پاس سب سے محبوب چیز کیا تھی؟ ان کا بیٹا، اکلوتا بیٹا، 98 سال کی عمر میں ملا ہوا بیٹا۔ تو جس چیز سے سب سے زیادہ محبت تھی اس کو دیا۔ ہم 20,000 کا بکرا دے کے سمجھتے ہیں کہ بڑا تیر مار لیا۔ آج ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اب بیٹے کو آپ اللہ کی راہ پہ لگا سکتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں نہ لگائیں، اللہ کی راہ پہ لگا دیں۔ اس کو کہیں کہ یار تو تعلیم ضرور حاصل کر، مگر اللہ کے پروگرام کو بھی لے کے آگے چل، اگر آپ قربانی دینا چاہتے ہیں۔ بکرے سے نہیں بات بنے گی، یہ تو روایت ہے۔ جس سے آپ محبت کرتے ہیں، جس سے آپ کو بڑی چاہت ہے، جس کے ساتھ آپ کا مستقبل وابستہ ہے، کہ تو یار رب دے کام تے لگ جا۔ ایک یہ قربانی ہے، اور دوسری ایک اور اس کے بعد آپ کی چاہت کیا ہے؟ آپ کی خواہش نفس، جس کے تحت آپ نے روپ بنایا ہوا ہے، بزنس کر رہے ہیں، معاملات کر رہے ہیں، ڈیلنگ کر رہے ہیں، بچے بیاہ رہے ہیں، تعلقات ہیں۔ آپ کی خواہش نفس، اس کو قربان کر دیں اور اللہ کی خواہش پر چلنا شروع کر دیں۔ بکرے سے نہیں بات بننی، بات بنے گی قربانی، جس چیز سے چاہت ہے، جس سے محبت ہے، اس کی قربانی۔ تو اس کی قربانی کیا ہے؟ آج ہم سب لوگ اپنی چاہتوں کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کے باغی بن گئے، اللہ کے نافرمان ہو گئے۔ اللہ کی نافرمانی اور بغاوت چھوڑ کے اس کے فرما بردار ہو جائیں اور اس کی چاہت پر چلنا شروع ہو جائیں، آپ کی قربانی پوری ہو جائے گی۔ یہ تو صرف ایک رسم، تاکہ اللہ کو اتنا عمل پسند آیا ابراہیم خلیل اللہ کا کہ قیامت تک کے لیے اللہ نے ان کے اس فعل کو جاری کر دیا، تاکہ ابراہیم خلیل اللہ کی یاد رہے۔ اب آپ سوچئے، یہاں پھر حاجرہ علیہ السلام کا کریکٹر ہے کہ بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے دے رہی ہیں کہ جب اللہ کی یہ مرضی ہے تو لے جا اس کو۔ تو ماں کا یہ کردار بھی دیکھنا ہے، ماں کو اس لیول پر بھی پرکھنا ہے۔ پھر ابراہیم خلیل اللہ کا ہے، ان کو کتنا یقین ہے کہ یہی اللہ کی مرضی ہے۔ کتنے برگزیدہ پیغمبر ہیں، مگر اپنے خواب کا سچ ہونے کا کتنا یقین ہے، اللہ کی ڈیمانڈ کا کتنا یقین ہے، اس کو پورا کرنے کا کتنا یقین ہے، اللہ سے تعلق کا کتنا یقین ہے، توکل کتنا ہے، صبر کتنا ہے، برداشت کتنی ہے۔ اب یہ خلیل اللہ کا کریکٹر بھی آپ کو وہاں نظر آ رہا ہے۔ صرف تعمیر کعبہ نہیں ہے، قربانی کا انتہائی اعلیٰ ترین معیار وہاں پیش کیا جا رہا ہے۔ ہم تو اللہ کے لیے 2,000 روپیہ دینے کے لیے تیار نہیں، انہوں نے اپنا چہیتا اور پیارا بیٹا دے دیا۔ ان کو کیا معلوم تھا کہ دمبا آ جائے گا؟ کیا اللہ نے ان کو ایسا بتایا تھا؟ تو یہ دعوت ہے حج جو ہے اس بات کی کہ ابراہیم خلیل اللہ کی زندگی کو پڑھو، سیکھو، سمجھو۔ اور اعزاز کیا ہے ان کا؟ دنیا کے تمام انسانوں کے سردار ابراہیم خلیل اللہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے سردار ہیں، مگر انسانوں کے سردار ابراہیم خلیل اللہ ہیں، کیونکہ جو کریکٹر کا انہوں نے اظہار کیا ہے، اللہ کے ہاں ان کو ایسی ہی مرتبت ملنی چاہیے تھی۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ انسانوں میں آپ کو امامت مل جائے، انسانوں میں آپ کو عزت مل جائے، انسانوں میں آپ کو چودراہ مل جائے، انسانوں میں آپ کو سرداری مل جائے، انسانوں میں آپ معزز ہو جائیں، رشتہ داروں میں آپ معزز ہو جائیں، کاروباری حلقے میں آپ معزز ہو جائیں، قربانی کو سیکھ لیں۔ نقصان پر بھی اللہ کی فرما برداری ایسے ہی کریں جیسی منافع پر۔ تو اگر آپ نے اللہ کی فرما برداری کو اپنا لیا اور نقصان کی پرواہ نہ کی، اپنے افکار، اپنی سوچوں کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، خواہش نفس کو قربان کر دیا، تو جس طرح اللہ نے ابراہیم کو معزز کیا، آپ کے معاشرے میں آپ کو معزز کرے گا۔ کرنا آپ نے بکرے سے نہیں ہوگا، وہ صرف روایت ہے، ایک سمبولک بات ہے، مگر جو اس کے پیچھے کوڈ ہے اس کو سیکھنا پڑے گا، اس کو سمجھنا پڑے گا، اس کو اپنانا پڑے گا۔
تو اگر ادھر ہم نہ گئے اصل منزل کی طرف، اصل راستے کی طرف، تو یہ قیامت تک رسم و رواج چلتے رہیں گے، حاصل کچھ نہیں ہوگا۔ نہ ڈپریشن ہوا، نہ فرسٹریشن ہوئی، نہ نیند کی گولیاں کھانی پڑی، نہ بہن بھائیوں میں جھگڑا ہوا، نہ بہن بھائیوں کے مقدمے عدالتوں میں چلے، نہ پڑوسیوں سے کسی کی لڑائی ہوئی۔ کیوں؟ جو سامان آیا فتنے آئے۔ جب فارض فتح ہوا اور بہت سامان آیا، جو جہاں جنت البقیع کی طرف جو حصہ ہے وہاں سامان اس طرح اٹ گیا، ڈھیر لگ گئے، تو امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا کہ آئیے اور تشریف لائیے اور سامان دیکھیے۔ جب آپ نے سامان دیکھا تو دھاڑے مار کے رونا شروع کر دیا، پنجابی یونیورسٹیاں نے ٹاواں مار کے، کہ امیر المومنین اتنی خوشی کا موقع، فارض فتح ہوا ہے، مال غنیمت کے ڈھیر ہیں، اور آپ اس طرح رو رہے ہیں۔ فرمایا تمہیں سامان نظر آ رہا ہے اور مجھے ان سے چپٹے ہوئے فتنے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول سے بڑھ کے کون جانتا تھا کہ سامان کے ساتھ فتنے جڑے ہوئے ہیں؟ کتنے جوڑے کپڑے تھے میرے آقا کے پاس، کتنے جوڑے جوتے تھے میرے آقا کے پاس، کتنے جانور تھے میرے آقا کے پاس، کتنی اونٹنیاں تھیں میرے آقا کے پاس، کتنی تلواریں تھیں میرے آقا کے پاس، کتنے بڑے بستر تھے، کتنا بڑا گھر تھا۔ کبھی غور کیا؟ ہم سب جنت میں بھی جانا چاہتے ہیں، رسول اللہ کا دیدار بھی چاہتے ہیں، ان سے ملاقات بھی چاہتے ہیں، مگر ان کے کسی طریقے کو اپنانا نہیں چاہتے۔ کتنے عظیم لوگ ہیں ہم۔ اب دنیا میں تحریکیں چل رہی ہیں، کیونکہ جتنے ماہر نفسیات ہیں، ذہنی امراض کے ماہرین ہیں، وہ اس نتیجے پہ پہنچ چکے ہیں کہ جب تک زندگی میں سامان کم نہیں ہوگا، دماغی اور ذہنی بیماریاں کم نہیں ہوں گی۔ اب پورے ویسٹ میں یہ تحریک چل رہی ہے کہ کم سامان کے ساتھ زندگی گزارو۔ آپ اگر سوچیں کہ آپ کے اگر 4 مکان ہیں اور ایک آدمی کا ایک ہے، دونوں میں سکھی کون ہے؟ 6 گاڑیاں آپ کی، اس کے بعد ایک بائک ہے۔ سامان سے آپ دیکھیں، کیونکہ اس سے ذمہ داری بڑھتی چلی جائے گی، آپ کی انوالومنٹ بڑھتی چلی جاتی ہے، آپ کا آرام اور نیند کم ہوتی چلی جاتی ہے، سکون اور راحت کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو کوشش کریں کہ مختصر سامان رکھیں۔ میں اس میں بھرپور کوشش اپنی کرتا ہوں۔ مجھے بعض اوقات گفٹ میں کپڑے آ جاتے ہیں، باخدا میں فوراً تقسیم کرتا ہوں کہ میں اتنے جوڑے کپڑوں کو کیا کروں گا۔ مجھے کوئی جوتا ایکسٹرا دے دے، تحفے میں دے دے، یا کوئی میرے لیے کوئی گفٹ مجھے دے دے، میں اس سے پہلے ایک اور جوتا اس سے پہلے نکال دیتا ہوں کہ اس کی تعداد میرے پاس نہ بڑھے، کیونکہ میرے ذہن میں ہر وقت آقا کی سنت، آقا کا طریقہ ہوتا ہے کہ میرے سرکار کے پاس کتنا سامان تھا۔ جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں نا محبت رسول کا، کم از کم زندگی رسول تو اپنا لیں، کم سے کم اس کی سٹڈی کر لیں، اس کو پڑھ لیں۔ کتنا کھاتے تھے میرے آقا؟ چند کھجوریں، تھوڑے سے ستو، تھوڑے سے جو، تھوڑا سا پانی۔ غار حرا میں پورا مہینہ رہتے تھے۔ کیا ہوتا تھا ان کے پاس وہاں؟ کہ جو غلام تھا وہ تھوڑے سے ستو اور تھوڑا سا پانی لے آتا تھا یا جو دے آتا تھا۔ ان کی صحت میں کوئی خرابی آ گئی تھی کم کھانے سے؟ جتنے دنیا میں عظیم لوگ ہوئے ہیں انہوں نے انتہائی سادہ اور کم سامان کے ساتھ زندگی گزاری ہے۔ اگر یہ آپ کریں گے، بلڈ پریشر، شوگر، بیک ایک، شیٹیکا، نیند کی خرابی، یہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ سامان کم کر دیں زندگی میں، فتنوں سے محفوظ ہو جائیں اور آگے کی زندگی کو آسان کر لیں۔ محمود غزنوی کہ جب فوت ہونے کا وقت آیا تو اس کی جان نہیں نکل رہی تھی، تو سیانوں کو بلایا گیا، حکیم آئے، انہوں نے کسی نے کوئی دوائی دی، کسی نے کچھ کیا، کوئی اثرات نہیں ہوئے۔ ایک درویش کو بلا لیا گیا، بابے کو، کسی کو، اس نے کہا بھائی کیا کریں، بادشاہ کی جان نہیں نکل رہی، بڑی پریشانی میں ہیں۔ کہنے لگے جو یہ انڈیا سے ہیرے جواہرات لایا تھا وہ سامنے ٹوکروں میں رکھو، اس کے سامنے۔ وہ جیسے ہی ٹوکرے لا کے رکھے گئے اس کی جان نکل گئی، کیونکہ دھچکا لگا نا کہ یہ سب کچھ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تو سامان اتنا رکھو کہ چھوڑ کے جانے میں دقت کوئی نہ ہو، تاکہ بہترین زندگی گزارو، صحت مند، خوشگوار۔ میں نے سیلاب میں ایک آدمی کو ایک دفعہ کہتے ہوئے سنا، اس کے پاس ایک چرپائی تھی صرف، تو لوگ رڑ رہے تھے، سامان بہہ رہا تھا اس کا جیلم میں، باخدا
بندہ فوت ہو گیا، نام نہیں میں لوں گا اس کا، وہ کہنے لگا مجھے آج پتہ لگا غریبی کا مزہ، کہ میرا تو کچھ بھی نہیں پیر اڑدا، میرا تو کچھ بھی نہیں بہ رہا، میں تو آرام سے چرپائی پہ لیٹا ہوا ہوں۔ کم سامان کے ساتھ زندگی گزاریں، اللہ سے دوستی کر لیں۔ کیا سامان ہوتا ہے اللہ والوں کے پاس؟ داتا صاحب کتنا بڑا نام ہے، کیا تھا ان کے پاس؟ ایک مصلی، ایک لوٹا، ایک تسبیح، جو وہ لے کے آئے اور یہی لے گئے۔ تو یہ آپ سمجھ لیں، بات کو سیکھ لیں، سامان کو کم کریں، خاص کر مستورات، یہ سامان میں ہی پکڑی جائیں گی اللہ کے گھر۔ ان کے بیڈوں کے نیچے 100 جوڑا جوتے پڑا ہوا ہے، ان کی الماریوں میں 300 جوڑے کپڑے پڑے ہوئے ہیں، ہر فنکشن کے لیے ان کو نیا کپڑا چاہیے، جیسے انہیں فنکشن سے نکال دیا جائے گا۔ ان کو کوئی خوف نہیں آتا کہ ہم اللہ کو ناراض کر رہی ہیں اس کے چکر میں۔ اللہ کہہ رہا ہے میں رب العالمین ہوں، رب کہتے ہیں پالنے والے کو۔ احسان مندی کا تقاضا یہ ہے کہ جو ہمیں پال رہا ہے اس وقت سے پال رہا ہے جب ہم کروٹ نہیں لے سکتے تھے، اپنا پیشاب نہیں دھو سکتے تھے، اپنا پخانہ صاف نہیں کر سکتے تھے، اپنے گیلے بستر سے نہیں ہٹ سکتے تھے، ہل بھی نہیں سکتے تھے۔ تو وہ کتنا مہربان ہے جس نے ہمیں اس معذوری اور محتاجی میں پال کے جوان کیا، ہمیں سارے آزاد دیے، ہنر دیا، طاقت دی، علم دیا، حکمت دی، دانائی دی، سب کچھ دیا۔ اس سے محبت نہیں کرو گے تو کس سے کرو گے؟ اور لگاتار دے رہا ہے۔ 100 روپے کو کسی کو دے دے تو 20 دفعے وہ سلام کرتا ہے۔ وہ دوسرے نمبر پہ اس نے اپنے رسول کو کہا رحمت للعالمین۔ رحمت کا مطلب ہے کہ تمہیں سائے میں جو طاقت لے لے گی، تم دھوپ میں ہو، اپنے اعمال کی دھوپ میں ہو، اپنے رویوں کی دھوپ میں ہو، جھلس رہے ہو، جل جاؤ گے تم۔ تمہارے اعمال اتنے کبھی ہیں، اتنے گھٹیا ہیں، اتنے بدبودار ہیں، تو وہاں صاحبان موجود ہے۔ اس صاحبان کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جب یہ سوچ لو گے کہ یہ میرا صاحبان ہے، میں نے اس کے نیچے پناہ لینی ہے، تو پھر کس سے محبت کرو گے؟ اس سے کرو گے یا کسی اور سے کرو گے؟ پھر ایک بات اور سمجھ لو، راتوں کو اٹھ کے کملی والا روتا ہے آپ کی بہتری کے لیے، آپ کی عافیت کے لیے، آپ کی فلاح کے لیے۔ جو اتنی محبت دے رہا ہے اس کو ریٹرن میں کیا دو گے؟ صرف نعرے یا محبت؟ اس کا ریٹرن تمہیں کچھ تو دینا ہوگا۔ جس نے تمہیں آگ سے دوزخ سے بچانے کا بندوبست کر دیا، دین پورا تمہیں پیش کر دیا، تمہیں پریکٹس کر کے دکھا دیا، اتنے بڑے محسن کا بھی تم نے مطلب اگر محبت نہیں کرو گے تو کس سے کرو گے؟ یہ استقامت تب آئے گی جب آپ ان چیزوں کو عملاً سوچیں گے، غور کریں گے ان پہ کہ میرا حق کیا ہے، میں کیا کچھ نہ نشاور کر دوں کملی والے پہ، میں سب کچھ نشاور کر دوں اپنے مالک پہ۔ یہ غور کرنا ہے۔ یہ تب ہوگا جب آپ قرآن سے جڑیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جڑیں گے، اس کو پڑھیں گے، اس کی معلومات کریں گے، اس کو پریکٹس کرتا ہوا دیکھیں گے، پھر آپ کی محبت بڑھتی چلی جائے گی۔ اب جیسے اگر آپ کو یہ پتا ہو کہ رسول اللہ نے آپ کی شفاعت نہیں کرانی تو آپ کی کبھی محبت نہیں بڑھے گی۔ آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ میری شفاعت کرانے والا موجود ہے، جس نے مجھے دوزخ میں جانے سے بچانا ہے، آگ سے بچانا ہے۔ اتنا بڑا محسن انسانیت ہے، تو آپ کو محبت از خود ہی ہو جائے گی، کیونکہ آپ تو چھلانگ مار رہے ہیں دوزخ میں، آگ میں کودنے والے ہیں۔